انصاف. قبرستان چلو رات یہیں بسر کر لیتا ہوں, صبح ہوتے ہی روانہ ہو جاؤں گا. السلام علیک یا اہل القبور السرور. تمام ارواح اپنی اپنی قبروں سے باہر آ جائیں اور اپنے عزیز و اقارب کے بھیجے ہوئے تحائف وصول کریں. اے میرے خدا, یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ حقیقت ہے یا محض خواب؟ بھائی تم کون ہو؟ بھائی تم کون ہو؟ بھائی یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آج شب جمعہ ہے اور ارواح کو اجازت ملی ہے کہ اپنی اپنی قبر سے نکل کر یہ دیکھیں کہ ان کے عزیز رشتہ داروں نے انہیں کیا تحائف بھیجے ہیں. وہ دیکھو. مبارک ہو, آپ کے لیے تحفہ آیا ہے. تحفہ؟ کیسا تحفہ؟ کس نے بھیجا ہے؟ آپ کی بیٹی کی طرف سے آیا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے, آج میری اولاد نے مجھے خوش کر دیا. اے بھائی یہ اداسی کیوں ہے؟ مجھے کوئی تحفہ نہیں ملا, کوئی بھی تحفہ نہیں ملا. کاش میں اس دن کا محتاج نہ ہوتا. ہائے افسوس, ہائے افسوس. اس طرف دیکھو. اچھا بیگم صاحبہ, کام ختم, میں چلتی ہوں. رکو نجمہ, ذرا ٹھہرو. کل میں بازار گئی تھی اپنے بچوں کے لیے سوٹ خریدنے. ایک تمہارے لیے بھی خرید لیا. یہ لو. میرے لیے اگر مگر کچھ نہیں, بس یہ تم. بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ, مجھے شرمندہ نہ کرو. اچھا, خدا حافظ. مبارک ہو, آپ کے لیے تحفہ آیا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے, دیکھو میرا تحفہ آیا ہے. مبارک ہو. اور اس طرف فقیر کو دیکھو. اللہ کے نام پہ دے دو بابا, اللہ کے نام پہ دے دو بابا. کوئی ایسے غریب کی مدد کرے, کوئی ایسے فقیر کو کھانا کھلانا. اللہ کے نام پہ دے دو بابا, اللہ کے نام پہ دے دو بابا. لو بابا, اللہ تمہیں خوش رکھ کے بیٹا, آباد رکھ کے, تمہاری عمر لمبی کرے بیٹا. اللہ. اچھا, تو جو بھی عمل نیک کرتا ہے اس کا اجر تحفے کی صورت میں ملتا ہے. ہاں بے شک, تم خود دیکھ سکتے ہو. یہ ارواح کچھ پریشان ہیں, کچھ افسردہ ہیں اور کچھ بہت خوش. ان لوگوں کو اپنے تحفوں کا انتظار ہے, مگر آپ کو اپنے تحفوں کا انتظار نہیں ہے. کی وجہ یہ ہے کہ
کہ میں نے اپنی آخرت کا معاملہ اپنے والدوں کے حوالے نہیں کیا، بلکہ خود ہی زندگی میں اس کا انتظام کر کے آیا ہوں۔ آؤ ذرا میری قبر میں جا کر دیکھو۔ اتنی نیکیاں؟ بھلا آپ نے ایسا کون سا کام کیا تھا جو آپ کو اتنی نیکیاں نصیب ہوئی؟ بات یہ ہے کہ ملاقات کا وقت ختم، ملاقات کا وقت ختم، سب روحیں اپنی اپنی قبر میں چلی جائیں۔ مگر کچھ تو بتائیے، مگر کہ چوتھی گلی کی 5ویں دکان میں میرے بیٹے سے پوچھنا، باقی معلومات ہوتے خدا۔ اے میرے خدا، یہ سب کیا تھا جو میں نے ابھی دیکھا؟ اگر یہ واقعی حقیقت ہے تو واقعی میں اس روح کے بیٹے سے میری ملاقات ہوگی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، صبح ہوتے ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام کیسے ہیں رات؟ آپ وہی ہیں نا، آپ کے والد یہاں سے 100 کلومیٹر دور فاسٹ پہ مطمئن ہیں۔ ہاں لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ دراصل میں دراصل کل رات سفر کے گھر سے نکلا تھا، کوئی رات کو رکنے کی جگہ نہ ملی تو قبرستان میں ٹھہر گیا۔ عجیب و غریب واقعات دیکھے، آپ کے والد کی قبر میں پھول دیکھے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد نے ایسا آخر کون سا کام کیا تھا کہ ان کو اتنی نیکیاں نصیب ہوئی؟ اللہ کا شکر ہے، آج میرے دل کو سکون نصیب ہوئی۔ بھائی وہ یوں تھا کہ ہمارے والد صاحب نے رہنے کے لیے ایک مکان تعمیر کروایا۔ جب وہ مکان بھی تعمیر ہو گیا اور ہم نے اس میں شفٹ ہونے کی تیاری بھی کر لی تو اچانک والد صاحب کہنے لگے کہ اب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، ہم اس مکان میں رہنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ ہم نے پوچھا آخر کیوں؟ تو کہنے لگے کہ وہ ایک دن دکان پر بیٹھے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ طلباء گزر رہے ہیں بالکل اسی طرح سے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا آج استاد صاحب نے کتنی اچھی بات بتائی تھی، دوسرے نے کہا وہی نا کہ ہمیں اپنی آخرت کی خود فکر کرنی چاہیے اور اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے۔ یوں تو انہوں نے بہت سے نیک کام بتائے لیکن سب سے زیادہ اہم نیکی ایک ایسے ادارے کے قیام کو قرار دیا جہاں محمد محمد کے بتائے ہوئے ان کی تعلیمات دی جاتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہ السلام کے ارشادات بھی ہیں کہ فروغ علم دین میں جو بھی حصہ لے گا اس کا درجہ آخرت میں بہت بلند ہوگا۔ اور ورثہ کے لیے اگر مال چھوڑا بھی جائے تو اس کی کیا خبر ہے کہ وہ اس مال کو نیک کام میں صرف کریں یا نہیں؟ اور اگر نیک کام میں صرف کریں بھی تو بھی صاحب مال کے لیے باعث حسرت ہوگا کہ اگر میں یہ نیکیاں خود انجام دے دیتا تو زیادہ ثواب پاتا۔ ہاں بس والد صاحب نے جب یہ باتیں سنی تو ادارہ ارادہ کر لیا کہ وہ یہ مکان ایک ایسے ادارے کو دیں گے جو محمد والے محمد کی بتائے ہوئے علوم کے عام کرتا ہو۔ وہ وہاں پر آج ایک دینی مدرسہ قائم ہے اور جو یہاں بھی چل رہے ہیں اور بہت سے بچے وہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت بڑا مچایا، اپنے والد صاحب کے ارادے کو بدلنے کی پوری کوشش کی تھی مگر وہ تو پکا ارادہ کر چکے تھے۔ ہم یہی سوچتے تھے کہ ہمیں ہمارے والد صاحب نے ہمارے حق سے محروم کر دیا، نہ جانے انہیں اس دینی مدرسے سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں کہ تمہارے وجہ سے ہماری بڑی پریشانی کی ہوگی۔ اب ہم بھی انشاءاللہ فروغ علم دین میں زیادہ